اب دیکھیے طلاق کے لیے دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. بعض وہ الفاظ جو طلاق ہی کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو الفاظ صریحہ بولتے ہیں. اگر کسی شخص نے ایسے لفظ سے طلاق دی جو طلاق ہی کے لیے بنایا گیا تھا، جیسے لفظ طلاق ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یا تو طلاق والی ہے، یا تجھے طلاق، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو چاہے اس لفظ کے بولنے سے اس کی نیت طلاق دینے کی ہو یا نہ ہو، طلاق واقع ہو جائے گی. اگر اس نے یہ الفاظ بیوی کو مخاطب بناتے ہوئے بولے، بیوی سے بات کرتے ہوئے بولے کہ تجھے طلاق، یا میں نے تجھے طلاق دے دی، تو اس لفظ سے طلاق دینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. جس حالت میں بھی دیں، ہنسی مذاق میں دے دیں یا غصے میں دیں، جیسا بھی دیں، اگر یہ الفاظ بیوی کو مخاطب بناتے ہوئے استعمال کیے تو اس کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جائیں گی. حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث جدہن جد وحزدہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، مذاق بھی حقیقت ہے. جن کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، یعنی سیریسلی ان کاموں کو کیا جائے تو وہ کام تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، مذاق میں بھی کیا جائے تو ہو جاتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے نکاح. نکاح اگر سیریسلی کیا جائے تو ہوتا ہی ہے، مذاق میں بھی کیا جائے اور نکاح کی شرائط پائے جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دو بالغ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دو مسلمان گواہوں کے سامنے میاں بیوی تسلیم کر لیں ایک دوسرے کو، ان کا نکاح ہو گیا. دو بالغ مرد و عورت دو گواہوں، دو مسلمان گواہوں کے سامنے، اتنا آسان ہے شریعت کے اندر نکاح کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے دو بالغ مرد و عورت ایک دوسرے کو میاں بیوی مان لیں. ایسے الفاظ سے جو یقین پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس میں شک شبے والے الفاظ نہیں ہیں، تو پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے. شریعت میں نکاح اتنا آسان ہے. تو نکاح چاہے وہ یہ الفاظ جو ہے وہ مذاق میں استعمال کر رہے ہوں تو بھی ہو جاتا ہے، حقیقت میں کہہ رہے ہوں تو بھی ہو جاتا ہے. ایسی ہی طلاق کا حکم ہے کہ طلاق انسان سیریسلی دے شوہر بیوی کو تو بھی طلاق پڑ جاتی ہے، مذاق میں دے تو بھی پڑ جاتی ہے، غصے میں دے تو بھی پڑ جاتی ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ غصے میں بول دیا، تو طلاق تو عامةً غصے میں ہی دی جاتی ہے. ناراض ہو کر ہی انسان دیتا ہے، خوشی میں کون دیتا ہے؟ تو طلاق ہر حال میں پڑ جائیں گی اگر یہ الفاظ بیوی سے خطاب کرتے ہوئے استعمال کیے. تو لیکن یہ الفاظ اگر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ بولا کہ میں نے تجھے طلاق دیا، بس اتنے پر اکتفا کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں بولا، یا دو مرتبہ بولا کہ میں نے تجھے طلاق دیا، تو ان دو مرتبہ بولنے کے بعد شوہر کے پاس رجوع کرنے کا حق رہتا ہے جب تک عورت عدت کی حالت میں ہے. طلاق کے بعد عورت کو عدت گزارنا ہوتا ہے، یعنی 3 پیریڈز تک جو ہے اس کو انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. تو اس دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہے، اگر شوہر مراجعت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ طلاقیں ان الفاظ کے ذریعے اگر طلاق دی جائے جو طلاق ہی کے لیے بنائے گئے، جسے طلاق صریح کہتے ہیں، تو طلاق صریح کے اندر شوہر کو رجوع کا حق ملتا ہے، بشرطے کہ ایک طلاق دے دے یا 2 طلاق دے دے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ. فإمساک بمعروف، اب 2 طلاقوں کے بعد فإمساک بمعروف، یا تو بھلائی کے ساتھ روکے رکھو، اور تسریح بإحسان، یا عمدگی کے ساتھ احسان کے ساتھ چھوڑ دو. تو 2 طلاقیں دیے جانے تک شوہر کے پاس اختیار رہتا ہے کہ وہ جو ہے بیوی سے رجوع بھی کر سکتا ہے، بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اور رجوع کرنے کے لیے صرف اس کو اتنا بولنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ 3 طلاقیں نہ دے دیں، 2 ہی طلاق، 1 طلاق دے یا 2 طلاق دے، تو شوہر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر لیں. اتنا بول دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو بھی جو ہے وہ رجوع ہو جاتا ہے، طلاق کا حکم ختم ہو جاتا ہے. طلاق ختم نہیں ہوتی، طلاق کا حکم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ خاتون واپس اس کی بیوی بن جاتی ہے. وہ خاتون واپس اس کی بیوی بن جاتی ہے. لیکن شرط ہے اس کے لیے کہ بس 1 یا 2 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہو، تیسری مرتبہ استعمال نہ کیا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ طلاق ایسے الفاظ سے دی جو طلاق ہی کے لیے بنائے گئے. لیکن اگر
اس کے ساتھ اگر کسی چیز کا اضافہ کر دیا، مثال کے طور پر لوگ جو ہے طلاق دیتے وقت عجیب طرح کی بے وقوفی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر اگر یوں کہا کہ میں نے تجھے گھر بھر کے طلاق دے دی، یا میں نے تیرے کو جو پہاڑ جیسی طلاق دے دی، اس طرح کے بے وقوفانہ الفاظ اگر استعمال کر لیے تو پھر وہ طلاق رجعی نہیں رہتی، رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. اب اگر اس کے ساتھ دوبارہ رہنا ہے، اس شخص کو اس بیوی کے ساتھ دوبارہ رہنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، زبان سے رجوع نہیں کر سکتا. اگر اتنے پر اتفاق کیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یہ لفظ ایک مرتبہ بولا یا 2 مرتبہ بولا تو رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ اور اضافہ کر دیا کہ میں نے تجھے گھر بھر کا طلاق دے دی، یا میں نے تجھے جو پہاڑ جیسی طلاق دے دی، یا میں نے تجھے شیطانوں والی طلاق دی، یا اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کیے تو پھر رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. اب اگر ساتھ رہنا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا، لیکن یہ بھی اس شکل میں ہے جبکہ 3 طلاقیں نہ دی ہوں. 3 طلاقیں اگر دے دی جائیں فَإِن طَلَّقَهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر تیسری طلاق دے دیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو عورت پھر مرد کے لیے حلال نہیں رہتی من بعد، 3 طلاقوں کے بعد. تو 3 طلاقیں اگر نہ دی ہوں، چاہے 1 دی ہو چاہے 2 دی ہو، تو اس کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے اگر ساتھ میں الفاظ کا اضافہ نہ کرے. اور طلاق تب واقع ہوں گی جب جو فیوچر ٹینس ہے، جو مستقبل کے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں طلاق نہ دی گئی ہو. اگر فیوچر ٹینس سے یا مستقبل کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان سے اگر طلاق دی ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تو ایسا کریں گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اگر یوں کہتا ہے تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. یا یوں کہتے ہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تیرے کو طلاق دے دیتا اگر ایسا کر لے گی، تو ان الفاظ سے بھی طلاق فوراً واقع نہیں ہوگی. طلاق دے دوں گا کے الفاظ سے یا طلاق دے دیتا کے الفاظ سے، دے دیا یا دیتا ہوں، ان الفاظ سے طلاق واقع ہوگی. دے دوں گا یا دے دیتا یہ ایک طرح کی دھمکی ہے، ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اگر طلاق میں فیوچر ٹینس استعمال کیا جائے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو مستقبل کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی. طلاق کے لیے جو دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بعض ایسے لفظ ہیں جو طلاق کے لیے بنائے نہیں گئے لیکن طلاق کے معنی کا بھی احتمال رکھتے ہیں. جیسے کوئی شخص یوں کہیں کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، جیسا کہ اس طرح بولا جاتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا. یوں بولا جاتا ہے کہ تو میرے اوپر حرام ہے، یوں بولا جاتا ہے کہ تو بے شوہر کی ہے، تیرا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، یوں بولا جاتا ہے کہ تو عدت گزار لے. ان الفاظ کے ذریعے جو طلاق واقع ہوگی اس میں رجوع کا حق نہیں رہے گا، زبان سے رجوع نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اگر واپس اس کے ساتھ رہنا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا. ہاں، شوہر جو عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے، عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے. جس نے طلاق دیا وہی اگر نکاح کر رہا ہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے، عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر رہی ہے تو اس کو عدت گزارنا پڑے گا. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، مطلقہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ تربصن انفسہن، کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 حیض گزرنے تک. تو عدت کے اندر نکاح کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس نے طلاق دیا، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ 3 طلاقیں نہ دی ہو. 3 طلاقیں اگر دے دی ہو تو وہ عورت جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے اس شخص پر حرام ہو جائے گی. تو طلاق کے الفاظ 2 طرح کے ہیں. بعض الفاظ وہ ہیں جو طلاق ہی کے لیے بنائیں گے، ان کے ذریعے طلاق دینے کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی ہے. لیکن جو الفاظ طلاق کے لیے نہیں بنائیں گے لیکن طلاق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اس کے اندر، تو ان الفاظ کے ذریعے طلاق دینے کے لیے نیت ضروری ہے. جیسے کوئی شخص بولے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، اور یہ چھوڑ دیا بولنے کے پیچھے اس کی نیت جو طلاق دینے کی ہو، یا چھوڑ دیا اس حال میں بولا کہ طلاق کی بات چیت چل رہی تھی، طلاق کا مذاکرہ چل رہا، طلاق کی گفتگو چل رہی تھی، تب تو یہ لفظ طلاق کے معنی میں استعمال ہوگا. لیکن اس نے ایسے ہی بغیر نیت کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا بولا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. جو الفاظ طلاق کے لیے نہیں بنائیں گے لیکن طلاق کے معنی اس کے اندر پائے جا سکتے ہیں، وہ الفاظ اگر شوہر بولے تو طلاق کی نیت سے بولے تو طلاق واقع ہوگی، یا طلاق کی بات چیت چل رہی تھی تب وہ الفاظ بول دیا تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن جو الفاظ طلاق ہی کے لیے بنائیں گے وہ چاہے بغیر نیت کے بھی بولیں تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، بشرطے کہ اس میں جو الفاظ طلاق کے لیے بنائے گئے اس میں گنجائش یہ ہوتی ہے کہ عدت کے اندر انسان جو ہے رجوع کر سکتا ہے. اتنا بول دینا کافی ہو جاتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا، بشرطے کہ 3 طلاق نہ دی ہو.
3 طلاقیں اگر دے دی جائیں تو پھر عورت جو ہے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے.